باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ جو میرے پاس ہے میں تجھے دوں گا، یسوع کے نام سے چل پھر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب پہلی 10 آیات۔ پطرس اور یوحنا نماز کے وقت یعنی 9ویں گھڑی ہیکل کو چلے، اور لوگ ایک آدمی کو اٹھائے لا رہے تھے جو پیدائشی لنگڑا تھا، جسے وہ ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو حسین کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے خیرات مانگی۔ پطرس نے یوحنا کے ساتھ اس پر نظر کر کے کہا کہ ہماری طرف دیکھ۔ وہ اس امید پر کہ ان سے کچھ پائے انہیں تاکنے لگا۔ تب پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور کودتا پھاندتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھا، اور اسے پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے حسین دروازے پر بیٹھا ہوا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور جو اس کے ساتھ واقع ہوا تھا اسے نہایت حیران اور متعجب ہوئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند کا فرشتہ ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 34، اس کی 2 آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، اس کی حمد ہمیشہ میرے منہ میں رہے گی۔ میری جان خداوند پر فخر کرے، غریب یہ سن کر خوشی منائیں۔ میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی، اور اس نے مجھے ہر خوف سے چھڑایا۔ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ، اور تمہارے چہرے پر شرمندگی نہ آئے۔ دیکھ، مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے سن لی، اور اس کی سب مصائب سے اسے چھڑایا۔ خداوند کا فرشتہ ان کی چاروں طرف خیمہ زن ہو کر انہیں چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس کی پناہ لیتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا تیموتھاؤس کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب 6 سے 8ویں اور 17ویں سے 18ویں آیت تک۔ کیونکہ میں اب تپاون کی طرح بہایا جا رہا ہوں، اور میری روانگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے۔ اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، جسے خداوند جو عادل منصف ہے
उस दिन मुझे देगा, और फ़कत मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरजूमंद हैं। मगर खुदाउन मेरे साथ रहा और उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरी मारिफत मुनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदाउन मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही के लिए महफूज रखेगा। अब्दुल अबाद तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।